تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد و آل محمد کے لیے ہے، اور شکر گزار ہے اس پروردگار کی کہ اس نے اپنے نبی برحق کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی، اور ولائے علی کے ذریعے سے ہم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ اور اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے یہ نوشتہ ہدایت قرآن جیسی کتاب ہمارے درمیان میں رکھی، اور مفسرین قرآن اور وارثان قرآن بھی ہمارے درمیان میں رکھا کہ جس کے توسل سے ہم اس قرآن کے معنی تک پہنچ سکے، اس قرآن کے مطالب تک پہنچ سکے اور پھر خدا تک سفر کر سکے۔ آپ کی خدمت میں سورہ دہر کی تفسیر کے حوالے سے جو عرائض پیش کیے جا رہے تھے سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کی روشنی میں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسا کہ ہمیشہ اسلوب مجلس رہا ہے کہ پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کچھ فضائل بیان کیے جائے تاکہ ان کی معرفت کی روشنی میں ہم اس سورے کو کھول سکیں اور اس کے معرف کو حاصل کر سکیں۔ دیکھیے یہ سورہ جب شروع ہوتا ہے هل أتى على الإنسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں، اللهم صل على محمد وآل ماں ہونا تو آسان نہیں ہوتا اور واقعی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یقیناً مرد حضرات جو ذاکرین ہیں جو ممبر پہ جاتے ہیں ان کو اس طرح کے سچویشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ خواتین بہت بہترین پڑھتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کیسے کیسے حالات میں پڑھتی ہیں اور ہر طرف ان کا ذہن بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی دیکھتی ہیں، باہر بھی دیکھتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، چاروں طرف، اور اس پہ کبھی کبھار ظاہر انسان کا ذہن اور روبوٹ تو نہیں کہ ایک چیز فیڈ کی اور پھر اس کے بعد ریکارڈنگ ریپلے کی اور ویسا کا ویسا ہی آ گیا، ذہن منتشر ہوتا ہے تو انسان کبھی یہاں سے وہاں خطا کار ہے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ذہن ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، اب یہ بچوں کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ممبر پہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ ایسے ہی بیٹھ کے بولتا رہے گا، کچھ نہیں کوئی کر سکتا ہم جو کرنا چاہیں۔ بعض دفعہ ماؤں کے لیے بھی ایسے ہی سوچتے ہیں نا بچے، کہ ماں بھی مجبور ہو چکی ہے، تو بچوں کو بھی یہ ان کی نفسیات میں ہوتا ہے، ہر ایک کی سائیکی ہوتی ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ممبر ہے، ممبر پہ یہ بیٹھے، اب کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے تو کچھ، ہم وہاں بیٹھے کچھ بھی کرتے رہیں۔ لیکن ماؤں کی ذمہ داری ہے اور سخت ذمہ داری، مشکل ہوتا ہے، ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں، لیکن بہت زیادہ پہلے سے آپ پری پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، پھر بھی خواتین آتی ہیں اتنا سفر طے کر کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں آتی ہیں، ان کی ولایت کی سبب سے آتی ہیں، تو بچوں کے لیے انتظامات کرے بیگ میں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کلرنگ بکس بھی اگر آپ رکھ سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تحت شعور میں جا رہا ہوتا ہے۔ آج وہی میں بات کرتی تھی، کل کی وہ بچی یعنی میرے ساتھ جو بچی مجالس میں جایا کرتی تھی جب وہ چھوٹی تھی تو کلرنگ کرتی تھی، کلر بکس ہم ساتھ میں اپنے لے کر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ بچے شور مچاتے ہیں، پھر ان کا کنسنٹریشن اسپین بھی کم ہوتا ہے، پھر وہ بور ہو کے باتیں کرنے لگتے ہیں، شرارتیں کرنے لگتے ہیں، ورنہ بچہ اور بڑے میں فرق کیا ہے؟ بچے سے کہو کہ تم سکون سے بیٹھ جاؤ بڑے کی طرح، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر انتشار اور مستقل ان کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو ان کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیجمنٹ میں لگانا پڑتا ہے، یہ اصول بھی ہے۔ لیکن جب وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، ان کے کانوں میں ہم سے زیادہ کنسنٹریشن ان کا اچھا ہے کہ وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں جا بھی رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر اتنا نورانی ذکر ہے، جیسے قرآن ہے، کسی نے کہا کہ قرآن کی اگر ہم تلاوت لگا رہے ہیں اور گھر میں مثلاً باتیں ہو رہی ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت لگا دیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہے لیکن شور شرابہ ہو رہا ہے تو کیا کرے؟ پھر بھی لگائیں، بہرحال کانوں میں کچھ جا رہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن جب تلاوت کیا جائے تو خاموشی اختیار کی جائے۔ خود قرآن کی آیت میں سے کہ جب قرآن کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، لہٰذا بچوں کے لیے پہلے سے انتظامات کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، بچے اپنا ایکٹیویٹی کرے لیکن ذرا مجلس کا ایک تقدس قائم رہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ دہر کا یہ جو پہلی آیت ہے اور اللہ کا جو اس طرح سے کلام ہے، قرآن میں کتنی ہی دفعہ خدا نے جو اسلوب رکھا ہے، اسلوب تفہیم ہم کہتے ہیں کہ یعنی سوال کے ساتھ کسی آیت کا آغاز ہونا، یہاں پہ جو سوال کے انداز میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا دہر میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا تھا کہ وہ جب کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اچھا دیکھیے یہ ایک تعلیم دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیچنگ میں یہ ایک بہت زبردست اور اسٹرانگ اسٹریٹجی ہے کہ اس سے
پہلے آپ بچے کو کچھ بتائیں, اس سے سوال کریں اس بارے میں, تاکہ ذہن مشوش ہو, ذہن سوچنا شروع کرے, کریوسٹی پیدا ہو. اور پھر اس کے بعد جب اس کو بتایا جاتا ہے, پہلے تو انسان خود سوچے, پھر جب بتایا جاتا ہے تو وہ بہتر طور پر ان حقائق کو قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ پروردگار ہمیں سوال کے ذریعے سے. لیکن اگر آپ لوگ تمام مائیں ہیں اور تمام ٹیچرز بھی ہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی سکھاتی, بچپن میں کتنا کچھ سکھایا ہوگا, جو سکھانے والا ہوتا ہے, علم دینے والا ہوتا ہے, وہ جب سوال کرتا ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا, جب وہ اقرار کروانا چاہتا ہے ایک تو یہ, لیکن جب وہ سوال کرتا ہے تاکہ مزید سامنے علم میں اضافہ ہو جائے. سکھانے والا کیا چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ یا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھ لے. ایک بچہ اگر 5 سال کا ہے, ماں بیٹھ کر کے اسے مثلا گنتی سکھا رہی ہے, کچھ بھی سکھا رہی ہے, لیکن وہ اس کو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ نہیں سکھا سکتی. مثلا اگر 10 تک گنتی سکھا رہی ہے, لیکن پتہ ہے کہ بچہ 3-4 سال کا ہے, اس سے زیادہ اس کا ظرف نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے گا, لہٰذا وہ اس کو 10 تک سکھائے گی. جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا, اس سے زیادہ اس کو سکھائے گی. جتنی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے ہم اس کو سکھاتے ہیں, لیکن ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ سیکھ لے, جتنا مجھے پتہ یہ سارا میں اس کو بتا دوں. یہی خواہش ہوتی ہے نا ایک عالم کی. اللہ عالم ہے, اللہ معلم ہے. کس کا معلم ہے؟ اہل بیت کا. اہل بیت نے کسی درسگاہ سے نہیں پڑھا, لیکن خدا کی درسگاہ سے پڑھا ہے. خدا معلم ہے, اور خدا کا علم لازوال لامتناہی علم ہے. اب خدا بتانا چاہتا ہے, اب ظرف کا کیا عالم ہے. آپ دیکھیے آیت الکرسی میں ہم بار بار پڑھتے ہیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من الا بما شاء. یعنی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ہر شے کا علم ہے, ہر شے کا علم ہے, آگے کا بھی پیچھے کا بھی, سب کچھ دائیں بائیں ہر طرح کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور کوئی بھی اس علم میں تصرف نہیں کر سکتا مگر الا بما شاء, مگر جسے وہ چاہے, جو خدا کی مشیت ہو. شاء کیا ہے, جو ہم انشاء اللہ کہتے ہیں, اس میں مشیت کا ایک معنی پوشیدہ ہے. الا بما شاء, مگر یہ کہ جو خدا کی مشیت سے, جو خدا چاہے. اب مجھے بتائیے کہ مشیت الہی کی جب بات آتی ہے, اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مشیت الہی کس قدر وسیع ہو سکتی ہے. مشیت کیا چیز ہے؟ مشیت اللہ کا قانون ہے جو اس کے علم کے ذریعے سے یعنی ہمارے سامنے آتا ہے. خدا کا علم ہے جو کہ بحر یعنی جس کی کوئی حدود نہیں ہے. مشیت اسی سے وجود میں آتی ہے, یعنی یہ دنیا جو چل رہی ہے اللہ کی مشیت سے چل رہی. مشیت الہی اور تقدیر الہی یہ دونوں جدا چیزیں ہیں. مشیت کا لفظ کہاں پر آتا ہے؟ مشیت کا لفظ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر قانون قدرت آتا ہے. مثلا پانی میں اگر کوئی چھلانگ لگائے گا, اسے تیرنا نہیں آتا, وہ ڈوب جائے گا. یہ مشیت, اس کو مشیت کا اصول کا. خدا کی مشیتیں ہر جگہ پر ہیں, اس کے علم سے اس کی مشیت وجود میں آئی ہے. مشیت اور تقدیر کیا ہے؟ جب خدا کسی کے لیے پورے سال کے حساب سے کم و کیف کے حوالے سے مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے نصیب میں اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے. جب تقدیر کی بات آتی ہے یا قدر سے ہے, قدر یعنی کس قدر, کتنے اماؤنٹ میں کتنا ہے. کم و کیف, کم و کیف یعنی کیا کہ کم یعنی کتنا زیادہ ہے, کتنا کم ہے. اماؤنٹ, کیف یعنی کیسا ہے. اور ان دونوں کا تعلق زیادہ تر جسم سے ہوتا ہے, لہٰذا یہ ٹرمینالوجیز بہت ضروری ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ علم سارا اصطلاحات میں ہے, اس لیے آدم کو بھی کہا نا کہ وہ اسماء سناؤ, نام بتاؤ. اصطلاحات میں اگر اصطلاحات سمجھ میں آ جائے تو یہ علم کی کنجی ایک طرح سے علم کھل جاتا ہے. لہٰذا آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی کہ وہ خدا عالم ہے, اس کی مشیت کتنی وسیع ہے, وہ جسے چاہے دے. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے, سکھانے والا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ دے, جتنا میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹ, میرے بچے کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے میں اس کو دے دوں, جتنا وہ لے سکتا ہے. اب آپ کو امام زمان کی حدیث آنکھ نظر سماعت کرتی ہوں, اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تمہید باندھی کہ مشیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کی مشیت اس کے علم سے وجود میں آتی ہے. امام زمان کیا کہتے ہیں؟ امام زمان کہتے ہیں کہ ہم مشیت الہی کے ظروف ہیں. یعنی ظرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظرف ایسی چیز کہ جس میں کچھ ڈالا, جیسے پہلے بھی بتا چکی, جیسے یہ ظرف ہے, دس از کہ اس میں آپ کچھ ڈالیں, یہ ظرف ہے. گلاس بھی اچھی اردو میں ظرف ہے. ظرف یعنی جس میں چیز ڈالی جائے. امام زمان کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت مشیت الہی کے ظروف ہیں. خدا جو چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں.
یعنی اللہ کا علم کتنا وسیع، اس سے مشیت وجود میں آئی، اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ظرفیت اہل بیت کس قدر ہوگی، اور جب ظرفیت اہل بیت کا یہ عالم ہے تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور خدا ان کو کتنا دینا چاہے گا. کیا خدا کوئی علم اپنے پاس چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں. اب سوچئے کہ علم آل محمد کہاں تک ہے اور کیا ہے. اب یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بی بی کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک دفعہ مولا علی گھر میں آتے ہیں، تشریف لاتے، اور ابھی رسول خدا کے پاس سے آ رہے ہیں. رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کسی شے کے بارے میں کہ خدا نے اس کائنات میں جو بھی کچھ خلقت کا نظام چلایا ہے، اب کیا کچھ ہے جو وہ خلق کرے گا، اور کیا کچھ ہے جو اس وقت خلق ہو رہا ہے. لیکن رسول خدا جناب سیدہ کے پاس جب بھیجتے ہیں، جب مولا علی گھر آتے ہیں، تشریف لے کر کے آتے ہیں، جناب سیدہ بھی ہیں، اور پھر مولا علی بیان کرتے ہیں جب کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے آج یہ باتیں کی کہ کیا خدا خلق کر رہا ہے، کیا اس وقت خلق کر چکا ہے، تو جناب سیدہ یہ فرماتی ہیں کہ یا علی آپ میرے ولی ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو کیا میں آپ سے یہ گفتگو کروں، کیا میں آپ سے بیان کروں کہ کتنی چیزوں کو خدا خلق کر چکا ہے، کیا کچھ ہے جو ابھی خلق کرنے والا ہے آگے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کبھی خلق نہیں کرے گا. یہ تمام اسرار و رموز الہی جناب سیدہ اس سے بھی آگے تک بیان کرتی ہیں مولا علی سے، یہاں تک کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بعد رسول خدا فرشتہ ایک آتا ہے بی بی کے پاس. اب یہاں پہ وحی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ اگر کسی کے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے. وحی صرف رسول کے اوپر نازل، یعنی کہ انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوئی. جناب مریم کے پاس کیا فرشتہ نہیں آیا؟ سب اس حقیقت کو قبول کرتے، کوئی نہیں کہتے کہ جناب مریم کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی، کہاں تک پہنچا دیا، کیا ہے عقائد کو خراب کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ فرشتہ صرف آ رہا ہے تو وحی لے کر کے آ رہا ہے، فرشتہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ وحی ہے. فرشتے نے گفتگو کی مریم علیہ السلام سے. یہاں پہ سیدہ ہیں جو جناب مریم کی بھی سیدہ ہیں. فرشتہ آتا ہے، گفتگو کرتا ہے. کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ آگے آنے والے تمام حالات کے بارے میں آگاہ نہیں کر رہا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو فرشتوں کو بھی صاحب کمال بنا رہی ہیں. جناب سیدہ سے گفتگو ہو رہی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے. اگر ہم کسی دکھ سے دوچار ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم جانتے، سامنے والا بھی جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ فرشتہ بعد رسول جناب سیدہ کا دل بہلا رہا ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ آنے والے حالات کے بارے میں علمی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تک کہ صحیفہ فاطمیہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ مولا علی اس کو لکھ رہے ہیں، مستقل لکھ رہے ہیں. اور وہ صحیفہ جو تیار ہوتا ہے وہ کیسا صحیفہ ہے، وہ کیسا علم ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث خود پڑھی میں نے کہ مولا کبھی اس صحیفے کو کھول کے دیکھتے تھے. جب لوگ سوال آ کے پوچھتے تھے کبھی اس صحیفے کو کھول کے دیکھتے تھے کہ میں صحیفہ فاطمہ میں اس کو دیکھ لوں، اور پھر وہاں سے دیکھ کر کے بیان کرتے تھے، جواب دیتے تھے. اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا نہ صرف یہ کہ تمام خلائق کے لیے حجت ہے، بلکہ ہم 11 اماموں پہ حجت ہے بی بی کی ذات. درود بھیجے بی بی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اسی لیے ہی مولا علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا. دیکھیے زوجین کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو میں نے کی ہے اس سے پہلے، ایک پورا خمسہ اسی حوالے سے چلا. اچھے انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرے، ایک دوسرے کی اچھائی کو بیان کرے. خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی خصوصیت اس کے سامنے بیان کرے، اسی کو تو مودت کہتے ہیں. اور زوجہ کو بھی چاہیے کہ وہ شرمائے نہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو عادت نہیں، عادت کو ڈیولپ کرے. اگر عادت نہیں، اس کی تعریف کرے اچھے انداز میں، اس کو اپریشیٹ کرے. اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر اقرار کر لیں نا کہ ہاں آپ نے بہت محنت کی، واقعی آپ تھک گئے، اتنا بھی بہت کافی ہوتا ہے. دل کے اوپر مرہم ہوتے ہیں اچھے اچھے الفاظ. مولا علی کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، پورا اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ اس کو پھر میں کبھی بیان کروں گی، لیکن صحرا میں ہے اور ایک اچھے ماحول میں. مولا علی اپنی زوجہ سے، جناب سیدہ سے کیسے کہہ رہے؟ انتی اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوف من اللہ. اس طرح سے تعریف بیان کی 5 خصوصیت ہے. اس پہ باقاعدہ پوری مجلس بھی پڑھ چکی ہوں. 5 خصوصیت کون سی ہے؟ کہا کہ یا زہرا آپ انتی عالم باللہ، یعنی آپ عالم باللہ. یہ جو عالم کا لفظ ہے نا، یہ سپرلیٹو ہے، یعنی آپ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہیں. وہ ابر سب سے زیادہ نیکی، ابر بر سے ہے جیسے کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا. وہ ابر سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والی، یعنی کہ صاحب ابرار میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ صاحب ابرار جناب سیدہ کی ذات ہے. وہ ابر و اتقا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی ہستی. وہ اکرما اللہ کے نزدیک، وعلیکم السلام،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام رکھنے والی اکرم ہستی ہیں، کرامت والی ہستی ہیں، مقام رکھنے والی، مگر وہ اشد خوف من اللہ. ان تمام خصوصیات کے بعد بھی آپ اللہ کے خوف میں شدت رکھتی ہیں، شدید خوف رکھتی ہیں خدا کا. اس طرح سے مولا اپنی زوجہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، انہی کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس انداز سے. تو بی بی کا علم کیسا ہے؟ علم نور ہے. کے سامنے بیان کرتے کہ ایک نور حسی ہوتا ہے اور ایک نور معنوی ہوتا ہے. بی بی کا نور معنوی نور ہے. یہ نور یعنی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ کانسیپچول چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی چکا چوند کر دینے والی روشنی ہے اور ہم کہیں اس کا نور اس سے زیادہ، اس کا نور اس سے زیادہ ہے. بی بی کا نور ہدایت ہے، علم ہے، علم نور، یہ نور بی بی کے پاس ہے. اسی لیے کیسا نور ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ملائکہ کے سامنے جناب سیدہ کے اس نور کو اظہار کرے، معرفت جناب سیدہ دلائے، ملائکہ کو عظمت جناب سیدہ کا اظہار کرے، تو اس وقت کیا کیا پروردگار نے؟ کالے سیاہ بادل بھیجے. اب وہ کیسے بادل تھے؟ جنت کو بھی سیاہ کر گئے، جنت میں بھی اندھیرا ہو گیا. جب جنت میں اندھیرا ہو گیا تو فرشتے گھبرا گئے کہ اے پروردگارا یہ کیسا اندھیرا ہے کہ ہمارے دل ڈوبے جا رہے ہیں. پھر یکایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو ظاہر کیا. درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو بھیجا. جب جناب سیدہ کے نور کو بھیجا تو فرشتے اتنے حیران ہوئے کیونکہ ایسی روشنی ہوئی جنت میں کہ پہلے بھی نہ تھی. ویسی روشنی جب دیکھا ملائکہ نے کہ ایسی روشن ہو گئی جنت، ایک دفعہ حیران ہو گئے، پروردگارا سجدے میں گر گئے کہ پروردگارا یہ کیسا نور ہے جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. سجدہ ریز ہو گئے. بس پروردگار نے پھر جناب سیدہ کا تعارف کروایا اور کہا کہ اے میرے فرشتوں سن لو. پھر اس طریقے سے آپ دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے. کہا کہ اے میرے فرشتوں سن لو تمہاری اس ادا پہ جو تم سجدہ ریز ہوئے، اب اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم اور آپ کہاں پر ہیں. اس کی جزا یہ ہے کہ تا قیامت تمہاری اس تسبیح کا ثواب جو تم کرتے رہو گے، نہ صرف یہ کہ آپ کہا کہ فاطمہ کے بابا کو، فاطمہ کے شوہر کو، فاطمہ کے بیٹوں کو اور فاطمہ کی شیعوں کو پہنچے گا تا قیامت. درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ایسی ہے بی بی کی ذات. تو ہم کتنا استفادہ کریں. یعنی بی بی کی ذات وہ ذات ہے نہ یہ کہ فرش والے بلکہ عرش والے کی کس قدر استفادہ کر رہے ہیں. زمین پہ کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت شاعری، زمین پہ بھیج کر فلک نشینوں کو، زمین پہ بھیج کر فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. یعنی اللہ نے ان فلک نشینوں کو زمین پہ بھیج کر ہم زمین گزینوں کو فلک کی راہ دکھائی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ملائکوں کو بھی صاحب کمال بناتی ہیں. تو ہم جب ان کے در پر ہیں تو ہمیں کہاں تک پہنچنا چاہیے؟ جب ہم ان سے منسلک ہو گئے ہیں تو صرف ایسا تو نہیں کہ بس ہم سنتے رہیں، ہمارے عمل میں جھلکنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں. لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، ہمارے عمل سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کس سیدہ کے ماننے والے ہیں. کیونکہ یہاں پہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام، اگر بچیاں سن رہی ہیں تو آپ مقام سن رہی ہیں جناب سیدہ کا، کتنا بڑا مقام ہے. اب یہ جو مقام جناب سیدہ کا، اسلام نے تو عورت کو اتنا مقام دیا ہے کہ شاید ہی کسی دین میں، کسی بھی آئیڈیالوجی میں آج بھی کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اب ایک سوال ہے کہ کیوں عورت پیچھے کھڑی ہو اور مرد نماز میں آگے کھڑا ہو. اس کا تعلق ہے کہ مرد امامت کرواتا ہے. ہاں ایسا بھی ہے کہ آگے مثلاً یہ کہ جماعت کے لیے بھی آگے مرد کھڑا ہوگا، اس کے علاوہ حکومت کے لیے بھی آگے مرد کو ہی رکھا گیا ہے کہ حکومت بھی جو کرے گا کسی جگہ کی، اگر عورت صرف عورت لیڈر اس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر کوئی لیڈر ہو، لیکن یہ کہ کسی جگہ کے اوپر، کسی چھوٹی سی جگہ کے اوپر کہ حکومت کر سکتی ہے، وہاں کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی سرپرست ہو، لیکن مرد ہو. اسی طریقے سے عورت کی گواہی کے لیے بھی ہے کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے. بھائی اس میں باقاعدہ ایک فلسفہ. سب سے پہلے ایک آسان سی بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ سوالات کبھی بھی پہلے نہیں ہوتے تھے. عورت کی عظمت ہے، عورت کی عزت ہے. جس کی عزت ہوتی ہے، اللہ کی عزت کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے. کعبہ کی عزت بھی بہت زیادہ ہے. کعبہ کو اوپن نہیں رکھتے، کعبہ کو ایک کپڑے سے ڈھانک کے رکھتے ہیں، اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئے. جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے نا وہ آگے نہیں چلتا، وہ پیچھے چلتا ہے.
اور لوگ اس کی سپورٹ میں آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا نا علماء جیسے گزرتے ہیں, عصمت کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیڈ کرنے کی بات ہے, لیکن ایک عزت کی بات کر رہی ہوں. تو آگے لوگ چلتے ہیں, لوگ ان کے لیے راستہ کلیئر کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, اور جو صاحب عزت ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے آتا ہے. اللہ نے مردوں کو اس لیے آگے رکھا ہے تاکہ عورتوں کو کوئی ٹربل نہ کرے, عورتوں کو کوئی پرابلم نہ ہو, ان کے اوپر برڈن نہ ہو, وہ پروٹیکٹڈ رہیں. اس لیے اللہ نے مردوں کو ایک حفاظت کے لیے رکھا ہے کہ تم آگے حفاظت کے لیے اپنی عورت کی حفاظت کرو. پھر وہ ہر چیز میں چھلکتا ہے. جو باہر جاب کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں وہ جانتی ہیں باہر کی دنیا ایک بے رحم دنیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو امام کا ظہور نہیں ہوا, یہ وہ دنیا نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ جب امام کا ظہور ہوگا تو پھر دنیا کا عالم کچھ اور ہوگا. پھر تو جائے, پھر نہیں ہوگی باہر کی دنیا اتنی خطرناک. پھر کیا ہوگا کہ ایک شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے اور شیر اس کا شکار نہیں کرے گا. مثال دی جاتی ہے, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اس وقت تو یہ عالم نہیں ہے, باہر کی دنیا کیا سخت ہے. اسی لیے عورت کو کہا ہے کہ نہیں, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہارا ولی ہے, یعنی تمہارے گھر میں تمہارا شوہر ہے, وہ تمہارے لیے جائے گا, وہ کام کرے گا. لیکن ٹھیک ہے, اگر اپنی چوائس سے وہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں نقصان کی بات بھی نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. عورت کو پروٹیکٹڈ موڈ میں رکھا ہے, اس کو پروٹیکشن دی ہے. کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے پاس جب مسائل آتے ہیں تو وہ فیصلہ مشکل سے کر پاتی ہیں, تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے, کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں خواتین کی ڈرائیونگ, صحابہ بھی ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے, یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے کہ ایسے آگے جا رہی ہیں, پھر پیچھے آ رہی ہے, پھر آگے جا رہی ہے, پھر پیچھے, اور مرد آتا ہے, وہ آتا ہے, سیدھا آتا ہے اور 90 ڈگری پہ پارک کر دیتا ہے. کیوں خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایک ٹروتھ ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ڈرائیونگ میں کہ اب نکالوں, اب روڈ جوائن کروں, اب کرنا ہے, اسٹیپ کرنا ہے, دیر ہو جاتی ہے یا کبھی جلدی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ جلدی نہیں کر پاتی ہیں, ایک کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی کمی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی کمی رکھی ہے. اس لیے کیونکہ خواتین کو پروٹیکشن کے لیے, کہ خواتین زیادہ سوچتی ہیں کہ سوچ لو کیا کرنا ہے یا نہیں کر. یہ بھی ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ وہ کسی قدم کو اٹھانے کے لیے کئی دفعہ سوچتی ہیں کہ ایسا کروں یا نہ کروں. اس میں بھی ان کی پروٹیکشن ہے. اس کے علاوہ اور کون سا پہلو ہے؟ اس کے علاوہ ایک پہلو یہ ہے کہ خواتین جب فیصلہ کرتی ہیں تو وہ ایموشنلی سوچتی ہیں. And you have to embrace this fact. Yes, we are emotional. It's okay. We have feelings. We are humans. It's okay. کسی کے اندر فیلنگز کا ہونا, ایموشنز کا ہونا, کوئی اس کی کمی نہیں ہے, اس کی کوئی خامی نہیں ہے, اس کا کوئی لوز پوائنٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایموشنل ہونا اور سینسٹیو ہونے میں بہت قوت ہے. جو شخص زیادہ ایموشنل یا سینسٹیو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سینسٹیو ہے نا, اس لیے ایموشنل بھی, اس سے زیادہ اس کو فیل ہوتا ہے, وہ فوراً جانچ لیتا ہے سامنے والا اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہے. نقصان دہ ہے, کہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا. جو لوگ, دوز پیپل ہو آر سینسٹیو, اینڈ یوزلی گرلس دے آر مور سینسٹیو, immediately they get the idea what that person have intentions. تو انٹینشنس کا پتہ لگ جاتا ہے فوراً سے, جو جتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. پھر عورت کی حفاظت ہے, اور اسی وجہ سے فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتی ہے, ایموشنلی سوچتی ہے. اور اگر ایموشنلی اتنی جابر بن جائے گی کہ پھانسی کے فیصلے, بھائی ایڈوکیٹ ہے, پھانسی کا فیصلہ وہ دے رہی ہے, تو پھر اب اس کی ممتا کہاں جائے گی, اس کا مدرہڈ کہاں جائے گا, اس کی کائنڈنس کہاں جائے گی. اس کو گھر میں اپنے بچے تو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ان کے لیے فیصلہ سنانا شروع کر دے بار بار کہ تمہیں میں یہ فیصلہ دے دوں, جاؤ قید میں جاؤ. لیکن وہ تو ماں ہے نا, کائنڈنس کا ایک پہلو ہے, کائنڈنس بھی تو چاہیے نا ماں ہونے کے لیے. کتنا صبر چاہیے. اگر وہاں سے وہ چیز کم ہوگی, یعنی اگر عورت میں سے یہ والا فیکٹر ختم ہو جائے گا, تو پھر ماں کہاں جائے گی. تو لہٰذا اللہ نے جو خلق کیا ہے بہت ہی بیلنس خلق کیا ہے. اس سے زیادہ بہتر جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے, جو دنیا ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر دنیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر دنیا ہو سکتی تھی؟ if we try. Allah has created this world and Allah is the best creator. اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے, جیسی ہے وہی سب سے بہترین ہے. دنیا امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, کوئی فن لینڈ نہیں ہے. دنیا جنت نہیں ہے, جنت میں پرفیکشن. دنیا کو اسی طرح سے خلق کیا ہے ہمارے امتحانات کے لیے. جیسے بہت سارے آپ دیکھیں پروگرامس ہوتے ہیں نا جس میں 1.5 شوز ہوتے ہیں, کیا وہ سمپل رکھے جاتے ہیں یا ٹف رکھے جاتے ہیں؟ ٹف رکھے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے دنیا کو ٹف رکھا ہے کیونکہ امتحان ہے. ایسا نہیں کہ بس بیڈ آف روزز پہ سونا ہے, نہیں, امتحان گاہ ہے. دنیا امتحان گاہ ہے. لہٰذا جس طرح سے اللہ نے دنیا کو بنایا بہترین. اللہ
بہترین خالق ہے. جہاں پر جس چیز کو جیسا خلق کیا ہے, جیسا بنایا ہے, بہترین خلقت ہے, بہت ہی بیلنس خلقت ہے. اب جہاں پر عورت کی عظمت ہے, آپ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے کہ ہم اور آپ, ہمارے اذان نہیں پہنچ پاتے, ہم اس نہج کو چھو بھی نہیں سکتے. ایک عورت کو ایسا خلق کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب عظمت کی بات آئے, جب مقام اور اسٹیٹس کی بات آئے تو ہم اس کو کم و کیف میں ڈھونڈیں, ہم اس کو جسمانی چیزوں میں ڈھونڈیں. عظمتوں کی جب بات آتی ہے وہاں تو جسم ہوتے ہی نہیں ہے کہ فلاں مجھ سے ایسا ہے, فلاں مجھ سے. عظمتوں کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ تو جسم و جسمانیت ہوتی ہی نہیں ہے, نہ وقت ہوتا ہے, نہ زمانہ ہوتا ہے, نہ جسم ہوتا ہے. یہ ہستیاں, بلند ہستیاں, ان ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے, صاحب کمال ہونا ہے. صاحب کمال ہونے کے لیے کوئی مرد اور زن کی کوئی تفریق نہیں. کسی روح کا تعلق, یہ نہیں کہا جائے اس کی روح جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کی روح فیمیل ہے, اس کی روح میل ہے. روح فیمیل اور میل نہیں ہوتی ہے. کسی کو بھی خدا نے لمٹ نہیں کیا ہے. صاحب کمال بنے, وہاں تک پہنچ جائے. اب سورہ دہر کی روشنی میں انشاءاللہ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد دوسری آیت میں وہ پروردگار کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلَهُ السَّمِيعَ الْبَصِيرَ, کہ ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا ہے. پھر کبھی بتاؤں گی, اس میں بھی بہت خوبصورتی ہے, ابھی تو اس اشرے کے لیے کبھی پھر. اور پھر کہا کہ اس کو کان دیے ہیں, اس کو آنکھیں دی ہیں, سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا, کہ اس کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھا دی ہے, اب بس شاکرین میں سے ہو جائے یا کفر کرنے والوں میں سے ہو جائے. بات یہ دیکھیے, اس سورہ کا نام بھی سورہ انسان بھی ہے, سورہ حالتا بھی ہے, سورہ انسان بھی ہے, سورہ ابرار بھی ہے, اس کا نام سورہ دہر بھی ہے. ٹھیک ہے, 4 نام ہے, اس سے ایک اور نام بھی ہے لیکن مجھ کو اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن 4 نام تو بہت ہی عمومی ہے جو آپ کو تمام جتنی بھی تفاسیر ہے اس میں ملے گا. لیکن اس سورہ کا نام سورہ انسان بھی ہے, انسان سے اس کا تعلق ہے. انسان کو خدا نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. وجہ خلقت کائنات انسان کی ہدایت, رسول خدا کو خلق کیا. آپ جانتے ہیں اس حدیث کو کہ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم صاحب کمال بنیں. انسان کو اتنی اہمیت دی ہے, لیکن انسان ہے کیا اس پورے یونیورس میں؟ ایک شخص کیا ہے جس کو خدا اتنی اہمیت دے رہا ہے اپنے اس نوشتے میں, جو کہ عظیم ترین کتاب ہے, بار بار انسان کے بارے میں بیان کر رہا ہے. انسان کو خلق کرنے کے بعد کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, کہ میں انسان کو خلق کرنے کے بعد کہہ رہا ہے, خود کو مبارکباد دے رہا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں. خدا فخر کر رہا ہے ہماری خلقت پر. اگر ہماری خلقت جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پوری کائنات میں کیا ہے, ڈیزرٹ میں جو سینڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا, اس سے بھی چھوٹی ہے. یہ دنیا ویسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ڈیمنش نہ یعنی کہ نہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والی, اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کریں, ہمارے سامنے سے چونٹیاں گزرتی ہیں یا حشرات الارض جو چھوٹے چھوٹے گزرتے ہیں, ہم کبھی کبھار ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ زندگی رکھتے ہیں لیکن ہمیں کیا سائز میں چھوٹے, اتنے سے کچھ نہیں. ہمارا سائز کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے, ہمارا جسم کیا ہے جس پہ فخر ہو رہا ہے, جس پہ کمپیریزن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس اتنے سے جسم پر ہو رہا ہے, جبکہ دیکھ رہے ہیں بار بار کہ یہ جسم ایک دن مٹی میں مل جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ مٹی میں مل جائے, اس سے پہلے سے ہم دیکھتے ہیں. کیا ہم نے ضعیف لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ ایسے ہی ضعیف تھے ہمیشہ, ایسے ہی جھریاں تھی ان کے چہرے پر, ایسے ہی خد و خال, ایسے ہی جسامت تھی؟ نہیں, ہم بھی اگر عمر ہوگی, زیادہ ایج آئے گی, آخرکار اس ذوف کو پہنچ جائیں گے, جھریاں آئیں گی. ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے کہ انسان کس طریقے سے, اس کے کیا یعنی وہ اس طرح کا اس کا جو گراف بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے, پیدا ہوتا ہے ایک نہج پہ پہنچتا ہے جوان اور پھر نیچے, ایسے ہی ہوتا ہے. زندگی ملے گی بھی تب بھی کمزور ہے, کتنا کمزور ہو جاتا ہے, خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے, خود اپنی آنکھ سے دکھتے. یعنی انسان کی حقیقت جسمانی اگر دیکھے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اسی انسان, اتنا سا انسان, اس کا اتنا زیادہ تذکرہ وہ خدا کر رہا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں. تو آخر کیوں, کیا وجہ ہے؟ اور کسی عالم دین نے اتنا بہترین اس کی تشبیہ دی, اور بات جو جملہ استعمال کیا وہ تو ہے بہت ہی ایسا کہ بہت اچھی اردو نہیں, لیکن بات سمجھ میں آ جائے. کہا کہ یہ بتائے عقل بڑی ہے کہ بھینس, سنا ہوگا آپ نے, عقل بڑی ہے بھینس, بھینس فیمیل کاؤ کو کہا جاتا ہے. عقل بڑی ہے یا بھینس؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے عقل بڑی ہے. کیا چیز بڑی ہے؟ سائز میں بھینس بڑی ہے, لیکن بس یہ پوری کائنات, یہ یونیورس, یہ مادی کائنات ساری یہ بھینس جیسی ہے. لیکن انسان عاقل ہونے کی وجہ سے, عقل ہونے کی وجہ سے, کیونکہ خدا نے جوہر عقل انسان کو دیا ہے,
لہٰذا اس عقل کی وجہ سے انسان اس پوری کائنات سے بھی زیادہ بالا تر ہے، بلند تر ہے، اور انسان کے باہر جو دنیا ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے، اس کے اندر جب وہ جھانکتا ہے وہ دنیا بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب اپنے نفس میں جھانکے گا، اپنے نفس میں جب وہ خود کو تلاش کرے گا تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ خدا تک پہنچ جائے گا. انسان کی حقیقت معمولی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جوہر نفس عطا کیا ہے. جب ہم نفس کہتے ہیں تو اس نفس کے مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں. یہی عقل کے طور سے ہے، یہی قلب کے طور سے ہے، اور یہی روح کے طور سے. روح، نفس، یہ سب ایک ہی ہیں. بس جیسے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم گھر میں ماں بھی ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، ہمارا اگر کوئی جاب کرتا ہے جو بھی جہاں کہیں بھی، کہ اگر کوئی ٹیچنگ کی ٹیچر ہے باہر، ٹھیک ہے، کسی دوست کے پاس وہ اس کی دوست ہے، لیکن ہے تو ایک ہی نا، ہے ایک ہی حقیقت. تو نفس کی حقیقت ایک ہے لیکن اس کے یہ ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں. تو خدا نے جوہر عقل، اور عقل کیا چیز ہے، یعنی عقل کو حجت باطنی کہا ہے. اور یہاں تک کہ اصول کافی میں پہلا باب ہی عقل ہے، باب عقل سے اصول کافی شروع ہوئی ہے کہ خدا کی جو بہترین خلقت میں سے وہ عقل ہے، کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا اور یہ جوہر انسان کو عطا کیا. انسان کے اندر حجت باطنی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے عقل. عقل وہ شے ہے جو فطرت سے رابطہ کرتی ہے. فطرت میں سب کچھ خدا نے ڈال دیا ہے، کیا اچھا کیا برا. اور خود مولا علی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ فطرت میں چھپے ہوئے دفینوں کو کھولنے کے لیے آئے ہیں، انفولڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں یاد دلانے کے لیے آئے ہیں. جو تم سے عہد لیا گیا تھا، فطرت میں سب کچھ ایمبیڈ ہے، بس اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عقل بھی حجت باطنی ہے، فطرت سے رابطہ رکھتی ہے. اور عقل کی غذا کیا ہے؟ عقل کی غذا علم ہے. جو جتنا علم کسب کرتا ہے اس کی اتنی ہی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ صاحب علم ہے، آپ دنیاوی علم کی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے، اس کو تو الگ کر دیں ڈاروین صاحب کو، لیکن جو دین کا بھی علم حاصل کرتے ہیں. ابھی ایک امام خمینی کی بہت ہی بہترین بات یاد آ رہی ہے، اور باقاعدہ ان کا کلپ بھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ علوم بہت سارے ہیں اور بہت عالی علوم ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علم عرفان حاصل کرتے ہیں، علم فقہ کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، علم عرفان کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں، علم حدیث کے اندر تمام علوم ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ وہ اس منزل کمال تک نہیں پہنچ پاتے، تزکیہ نہیں کر پاتے. اصل سارا مسئلہ تزکیہ کا ہے. یعنی ایک دفعہ علم آ رہا ہے لیکن تزکیہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا علم نہیں ہے، بلکہ معلومات ہے، بس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو جمع کر لی ہیں، جو یاد کر لی ہیں. ایسا علم جو نفس میں نہیں رچتا بستا، مولا نے کہا ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم بس اتنا ہے جتنا کہ عمل ہے. مولا کی حدیث ہے بہت ہی خوبصورت کہ تمہارا علم اتنا ہے، وہ نہیں کہ بندہ بولتا رہے ہماری طرح، کہ علم اتنا ہے جتنا عمل کیا ہے، بس اتنا. بس باقی کے جاہل ہو، نہیں عمل کر رہے ہو تو نالج کو ضائع کر دیا ہے. تو لہٰذا صاحب علم ہونا ہے. جب صاحب علم، لیکن علم کو عمل میں لے کر آنا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا ہے. بس ان چند اور آیات کے آپ کے سامنے تلاوت کروں گی جو آگے مزید ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اہل بیت علیہ السلام کے ایثار کی پوری داستان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں، جبکہ خود بھی ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں رکھتے تھے. واللہ جب اس کا سبب نزول پڑھا، جو اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا، تو بعض دفعہ آنکھوں سے اشک آنے لگتے کہ کیا ہستیاں تھیں. یعنی مولا علی جب نوالا توڑ کے اپنے دہن کے نزدیک لے کر جا رہے، دق الباب ہوتا ہے. آپ روزے میں ہیں، بھوک لگ رہی ہے نا، آپ کے سسٹمز ہوتے ہیں اندر جسم کے، آپ کے فوراً سے انزائمز بننا شروع ہوتے ہیں، شدت ہوتی جب کھانا قریب ہوتا ہے اور اس وقت آپ رک جائیں، سارا کا سارا کھانا دے دیا جائے. یہ کتنا بڑا ایثار ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ در ہمیں دینا سکھا رہا ہے، دے دینا یہ بہت بڑا ایثار ہے. ٹھیک ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن مہمان آ جاتا ہے اور کھانا صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، لیکن مہمان کے آگے کھانا رکھ دینا یہ بولنا آسان ہے، لیکن جب ہم اور آپ کون ہیں، ہم ان کی کنیزیں ہیں، تو ہم اس راہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ بلا شبہ یہاں پہ اس طرح سے کوئی دق الباب نہیں کرتا، کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا کہ ہمیں کھانے کو چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایثار کے اور بہت سارے موقع آتے ہیں، اور اگر نہیں مل رہے تو پھر سوچیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم آڈ ون آؤٹس ہو چکے ہیں، ہمیں کیا ہٹا دیا گیا ہے، ہماری کیا چھاٹی ہو گئی ہے، کیونکہ امام کے ظہور سے پہلے چھاٹی ہوگی.
کھرا کھوٹا الگ ہوگا، امتحانات ہوں گے، یہاں تک کہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا جائے گا. تو مواقع ڈھونڈے ایثار کے، ایسا نہیں کہ صرف یہ معصوم سے ہے. جناب ابو ذر جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا کے کتنے بڑے صحابی ہیں، رسول خدا کے صحابی، جناب ابو ذر کس طرح سے ایثار کرتے ہیں. جناب ابو ذر جبکہ بہت زیادہ ان کے پاس دولت مال دولت نہیں ہوتی، علیل ہوتے ہیں ایک دفعہ، لیکن کچھ ان کے پاس جانور تھے، کچھ اونٹ تھے. ایک دفعہ ایک مہمان آتا ہے ان کے گھر پہ، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی علالت کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن تم جاؤ فلاں جگہ پر میرے کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے اچھا لے کر آؤ تو میں اس کو تمہارے لیے نہر کر دوں گا. کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ وہ تو معصوم نہیں ہے نا جناب ابو ذر، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، لیکن سب سے اچھا والا اونٹ لے کر کے آنا. اب وہ جو لے کر کے آتا ہے مہمان، ذرا شرما حضوری میں کمزور سا اونٹ لے کر کے آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ وہ اونٹ آپ کے کام آئے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کے کام آئے گا آپ کی زندگی میں. کہا کہ میری زندگی میں؟ کہا کہ مجھے جب چاہیے وہ اونٹ کی ضرورت مجھے جب ہوگی، جب میری آنکھیں بند ہوں گی. سب سے زیادہ مجھے ان اونٹوں کی جب ضرورت ہوگی، نہ یہ کہ جب میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. پھر اسی آیت کی تلاوت کی کہ وہ یدعون الطعام، اسی آیت کی تلاوت کی. تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت درس دے رہے ہیں. اور ایک اور بھی بس قصہ میں آپ کے سامنے خاتون کے حوالے سے بھی بیان کرتی چلوں کہ کون ہے وہ خاتون؟ ہارون رشید کی بیوی. اس لیے بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہ ایسے حالات گزر رہے ہیں، ہم کیسے وہاں تک پہنچے، ہم کیا کریں، ہم اس سینیریو میں یا ہم اس طرح کے حالات میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ ہارون رشید کی جو بیوی ہے زبیدہ خاتون، بڑی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی. آپ جو موویز میں دکھاتا اس کو ہٹا دیں، وہ ریلائبل نہیں ہے. تاریخ میں بہت ہی پرہیزگار اور نیک خاتون، لیکن ایک جابر اور ظالم اور دشمنان اہل بیت کی زوجہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ رہیں، لیکن صاحب کمال ہو گئیں، نجات حاصل کر لیا. تو جناب زبیدہ، ان کے پاس ایک قرآن تھا، وہ قرآن بہت ہی خوبصورت، اس کے یعنی غلاف کے اوپر بھی کئی سارے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کا جس طرح سے کور تھا، بہت ہی خوبصورت سا قرآن، اس کو اکثر پڑھا کرتی تھی. اور جب اس آیت سے گزری، کون سی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ اس آیت میں کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 ہے کہ اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بر تک نہیں پہنچ سکتا. لن تنالوا البر، کوئی بھی بر تک یعنی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ راہ خدا میں انفاق نہ کر دے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اس آیت کو جب پڑھا تو کہا کہ مجھے تو یہ قرآن سب سے زیادہ پسند ہے کہ جسے میں پڑھتی ہوں، اور قرآن قیمتی بھی بہت ہے. اب آپ دیکھیے بعض دفعہ ہم کچھ ایسی چیزیں نہیں دیتے کہ نہیں یہ فلاں میں کربلا سے لے کر آئی، یہ میں نہیں دوں گی. خدا پر بھروسہ رکھے، جو دے رہے خدا کی راہ میں، خدا اس سے بڑھ کر دے گا، چاہے مانوی تحفہ بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہی قرآن کیوں نہ میں خدا کی راہ میں دے دوں، اور پھر اس سے جو پیسے مجھے میسر ہوں یا جو پیسے ملے تو اس سے انہوں نے، کیونکہ بہت سارے اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، جوہریوں کو بلایا. قرآن تو اور بھی تھے، قرآن سے معنویت حاصل کرنی، جو اس کے الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ بلند تر ہے. پھر اس سے جو پیسے حاصل ہوئے تو انہوں نے کافی سارے کنویں کھدوائے اس سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ کنویں ابھی بھی موجود ہیں، ایک صدقہ جاریہ کی طرح. تو آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم ان ہستیوں تک پہنچے تو یہ نہیں ہے کہ دیکھیے ان ہستیوں تک پہنچنا کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا. ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اور جب ہم ان کو فالو کریں تو اپنی پیک پہ فالو کریں. ہمارے پاس ہے گنجائش، ہے پوٹینشیل، اتنا پوٹینشیل ہے کہ ایک شخص اپنی جان دیتا ہے اس راہ میں. جان سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. شہداء ہمارے سامنے، ہمارے مسلک میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور جس طرح سے جانیں پیش کی گئی ہیں، اور جتنے کم عمر شہداء ہیں کسی بھی اور مسلک میں نہیں ہے. سب سے قیمتی جان ہوتی، جان بھی اس راہ میں پیش کی جاتی ہے. تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں صاحب کمال بناتی ہیں، عروج تک لے کر کے جاتی ہیں. اور جناب سیدہ بس مصائب کی منزل پر کہ بی بی تو وہ ہستی ہے کہ تمام کائنات انہی سے فیضیاب ہو رہی ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے کتنی ہی ساری احادیثیں جو بی بی کے شان میں سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں. اور دیکھیے صرف یک طرفہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف تولا تولا تولا. یہ تولا بہت خوبصورت ہے کہ ہم فضائل سنیں، لیکن ہمارے پاس تبرہ بھی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی سبب سے ایک دفعہ ابو بصیر جو کہ نابینا صحابی ہیں امام صادق کے، دیکھ نہیں سکتے لیکن بصارت کس قدر ہے، حصول علم کا شوق ہے، سوال کیا جناب امام صادق علیہ السلام سے، کہا کہ مولا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دو فرشتے دائیں بائیں ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے جو مستقل لکھ رہے ہیں، وہ نہیں سوتے، ان کو تو آرڈر دیا گیا ہے کہ یہ بندہ آدھی رات میں بھی اٹھ کے کچھ کرے گا تو تم نے فوراً لکھ لینا ہے، جو بھی اچھا کیا وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور جو برا کیا وہ بھی لکھ لیتے ہیں.
کہا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے, یعنی ایک وقت میں انسان کی ایک دفعہ کوئی برائی ہے تو لکھا, ایک دفعہ اچھائی. کہا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے حرکت میں آ جائے اور انسان کو اس سے فائدہ ہو؟ تو مولا نے کہا بہت خوبصورت سوال ہے, اسے سوال کرنا چاہیے. کہا بہت خوبصورت سوال ہے. کہا کہ ہاں. اب اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے, پھر میں آپ کو اس کی یہ حدیث مکمل کروں گی. واقعہ کیا ہوا جناب ابو بصیر سے نہیں ہے, کسی اور صحابی سے. واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی امام کے, یہ امام صادق کے صحابی آتے ہیں امام کے پاس مسجد میں اور بہت ہی مغموم ہوتے ہیں, چہرے سے غم جھلک رہا ہوتا ہے. کہا امام نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ رستے سے آیا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے پہلو کے بل گرتی ہے. جیسے ہی وہ پہلو کے بل گرتی ہے تو جناب سیدہ کے قاتلوں پہ نفرین کرنا شروع کرتی ہے, لعنت کرنا شروع کرتی ہے. جب وہ ایسا کرتی ہے تو تمام سپاہی آتے ہیں اور اسے کوڑے مارنا شروع کرتے ہیں, اس کو زود و کوب کرنا شروع کرتے ہیں. بس مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا تو میں مغموم ہوں. تو کہا امام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ مسجد, اور مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر کے اپنے اسی صحابی کے ساتھ اس عورت کے لیے اس کے حق میں دعا کی. یعنی وقت کا امام ہمارے حق میں دعا کرے گا جب ہم سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں گے. امام نے اس عورت کے حق میں دعا کی, اور امام کی دعا معمولی دعا نہیں, امام کی دعا یعنی وہ دعا حتماً قبول ہوگی. اور پھر چند پیسے دیے امام نے, کہا کہ یہ پیسے میری طرف سے اس عورت کو جا کر کے دو کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے, امام زماں اگر آپ کے حق میں دعا کرے تو سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار ایک دفعہ بھیجیں. سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. درود بھیجے محمد والے محمد مصائب کی منزل پر اتنی عظیم ہستی, یہ وہ ہستی کہ جس کے لیے رسول خدا جیسی ہستی کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اس ہستی کو دربار میں کھڑا رکھا, وہ ہستی کہ جس کا نام, جس کا لقب آسمانوں پر صدیقہ قرار پایا. اس سے کہا کہ صداقت کی گواہی لا کر کے دو. اگر تم کہتی ہو تمہارے بابا نے تمہارے لیے میراث چھوڑی تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مانگا بیوی سے, یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عزیزان من, جس کی جتنی حرمت ہوتی ہے اس کی سینسٹیوٹی, اس کی شدت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. بیوی گھر سے نکلی ہیں, واپس گھر پہنچی ہیں, تو کس عالم میں گھر پہنچی ہیں بیوی؟ جیسے ہی بیوی نے اپنے سر سے جو برقع اتارا, اب جو بچے ہیں وہ سنیں, آپ کی ماں کی جن کے بال سیاہ ہوں, بلیک ہوں, اگر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارے اور اس کے سارے بال سفید ہو جائے تو حسنین کے سینے پہ کیا گزری ہوگی, دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بیوی نے اپنا جو برقع اتارا سر سے, اور جب حسنین نے دیکھا, زینب نے دیکھا, کلثوم نے دیکھا کہ ماں کے بال سفید ہو گئے ہیں, تو تڑپ کے زینب نے کہا کہ اماں دربار میں آخر کیا ہوا تھا؟ جب زینب نے پوچھا تو ایک دفعہ بیوی سے رہا نہیں گیا, بیوی نے گلے لگا کے زینب کو خوب بیوی روئی ہے. بیوی نے رو کر کے زینب سے کہا کہ زینب تو تیار ہو جا, تیری ماں دربار گئی تھی اپنے حق کا سوال کرنے, حق تو نہیں ملا لیکن تحریر بھی پھاڑ دی گئی, میرے بابا کی تحریر انہوں نے پھاڑ ڈالی. کہا کہ زینب تو تیار ہو جا, تجھے بھی بہت سفر کرنا ہے اور تیرے سر پر چادر بھی نہ ہوگی, مگر تو آج سے تیری ماں, جب تو نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ دربار سے ہو کر آئی ہے, بس اسی طرح سے تجھے بھی کل جانا ہے شرابی کے دربار. بہت ہی سخت وقت ہے, بیوی کا آخری دن ہے. بیوی فضہ سے کہتی ہے کہ فضہ, جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں, لیکن جب یہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق کی حقیقی کی طرف پرواز کر چکی ہوں. بس ایک دفعہ فضہ جب دروازے پر آتی ہیں اور بیوی کو پکارتی ہیں اور کوئی آواز نہیں آتی, تو ایک دفعہ فضہ اپنے کلیجے کو تھام لیتی ہیں کہ بیوی کیا ہوا. جب اندر داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بیوی کی روح قفس انتری سے پرواز کر چکی ہے, اور بیوی کا جسم اس قدر نحیف تھا کہ گویا لگ رہا تھا کہ بستر پہ کوئی شے موجود ہی نہیں ہے. بس فضہ اپنے دل کو تھامتی ہے, لیکن دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حسنین سامنے ہیں. حسن و حسین ابھی مسجد سے آئے ہیں. جب حسنین داخل ہوتے ہیں تو ایک دفعہ بیوی کہتی ہے, جناب فضہ کہتی ہے آؤ بچوں بیٹھو, میں تمہیں کھانا کھلا دوں, کیونکہ بیوی کی وصیت تھی نا کہ میرے بچے بھوکے نہیں رہیں. ایک دفعہ فضہ جب کہتی ہے نا امام حسن و حسین سے کہ آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں, تو ایک دفعہ بچے حیرت سے فضہ کی جانب دیکھتے ہیں کہ اے فضہ, آخر ہم نے اپنی ماں کے بغیر کب کھانا کھایا ہے, ہماری ماں کہاں ہے؟ اب فضہ سے رہا نہیں جاتا. ایک دفعہ چیخ مار کے فضہ کہتی ہے او بچوں, تمہیں کھانا کھلانے والی تو اس دنیا سے گزر گئی, وہ ماں اس دنیا سے گزر گئی, سیدہ اس دنیا سے گزر گئی. بس اتنا سننا
پڑھتے یہ بچے پہنچتے ہیں مولا علی کے پاس پہنچتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ بابا بابا گھر چلے، ماں بات نہیں کر رہی، ماں آواز نہیں دے رہی، ماں بات نہیں کر رہی۔ بس مولا بھی جب گھر آتے ہیں نہیں معلوم کیا کچھ گزر گئی سرحان مادا پہ۔ بس ایک دفعہ اکیلے سے شیر خدا نے غسل دیا سیدہ کو، راحسان دادا اپنی ایسی سوچا کوئی حالت میں دیکھ، اور بی بی نے تو اپنے زخم مولا سے بھی چھپائے تھے۔ بس ایک دفعہ تابوت سیدہ تیار ہوا، بس تھوڑے سے اصحاب کے ساتھ یہ تابوت گھر سے چلا، لیکن جب ایک جگہ پر مولا نے کہا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، اب مجھے یہاں سے تنہا کر دو، بس میں ہوں اور یہ تابوت سیدہ ہے۔ بس تابوت کو اٹھائے اٹھائے مولا پہنچتے ہیں اور رات 40 قبریں میرا شیر خدا بناتا ہے۔ ہائے مولا آپ کا یہ عالم شمام ہے، وہ سیدہ جس کے لیے 40 قبریں بنائی، مولا کیا اس سیدہ کا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ ہائے مولا کی مظلومیت ہے۔ بس مولا نے صبر کیا، سیدہ کی قبر ایک دفعہ جب بنا چکے، جب اس کرب سے گزر چکے، اب مولا بیٹھے ہیں اور زانوں میں اپنا سجدے کے مولا رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ آہٹ سنی، جب آہٹ سنی سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا سیدہ سامنے بیٹھی ہے۔ مولا ایک دفعہ حیران ہوئے، کہا بہت ہی پیار سے سیدہ نے کہ یا علی آپ گھر نہیں جائیں گے؟ مولا نے رو کر کہا سیدہ گھر میں میرا اب دل نہیں لگے گا، آپ گھر میں جو موجود نہیں علی کیسے گھر جائے؟ سیدہ نے رو کر کہا مولا میرے بچے بھوکے ہیں، مولا میرے حسین کو پیاس لگ رہی ہے، مولا آپ گھر چلے جائیں۔ بس وہ وقت ہے اور آج تک سیدہ کی قبر تنہا ہے۔ ہائے میرا مولا امام زمان جب اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوگا تو ہم سے زیادہ وہ ہمارا منتظر ہے۔ ہمارے پلیل سے پوچھتے وہ قبول فرما، پروردگارہ بانی محفل کی جو بھی جائز حاجات ہو ان کو مستجاب فرما، حاضرین محفل کی جو بھی جائز حاجات ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سب کے ان کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا یابی عطا فرما۔ ایک بچی اس کا نام زینب ہے، پاکستان میں کراچی میں علی ہے، پروردگار آپ سب بھی اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس کو شفا صحت کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے اور ہماری اولادوں کو امام زمان کے ایوان و انصار میں سے شمار فرما۔ اس امت کے ہم و غم کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے دور فرما۔ اللہم اکشف هذه الامة عن هذه الامة بحضوره وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم سیدہ